السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آور شو، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر سینئر صحافی جاوید ملک صاحب۔ السلام علیکم جاوید ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جاوید ملک صاحب، پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا کراچی میں ایک کل اہم کانفرنس ہوئی ہے اور بظاہر یہی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب متحد ہیں، لیکن ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ نہیں بھائی، پی ڈی ایم میں اور اپوزیشن میں ابھی بھی اختلافات ہیں۔ اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیے، پی ڈی ایم تو ایک آپ جانتی ہیں کہ الائنس ہے مختلف جماعتوں کی، تو یقیناً جماعتوں کے اندر کچھ مختلف آراء پائی جاتی ہیں جن کے نتیجے میں کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہم آہنگی نہیں ہے پی ڈی ایم میں کہ جس کی ضرورت ہے ایک فعال اپوزیشن کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کی ہے کہ جب آپ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی اس تمام پی ڈی ایم کی جو ایکٹیویٹیز ان کا حصہ نہیں ہے، اور یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آپ واقعی ایک متحدہ اپوزیشن کی الائنس تشکیل دیتے ہیں اور آپ اپنی ایک اپوزیشن کی جماعت جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے الائڈ نہیں ہے، تو پھر آپ کی اپوزیشن کی جو گرینڈ الائنس ہے وہ اپنی وقت جو ہے اس میں اس کو کھوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن بہرحال ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنے مشن پر کاربند ہیں، اور انہوں نے آف کورس پی ایم ایل این کو ساتھ ملا کے اور باقی جماعتوں کو ساتھ ملا کے یہ جو اہم اجلاس کراچی میں ہوا، اب اس اجلاس کے اندر کیا باتیں ہوئیں، کیا ڈسکشنز ہوئیں، وہ تو ہم بات کریں گے۔ لیکن دیکھیے اصل پوائنٹ کیا ہے؟ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ان تمام میٹنگز کا، ان اجلاسات کا، ان جلسوں کا اصل پرپس کیا ہے؟ پرپس یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو متحد کر کے حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیں۔ لیکن حکومت تو اگر آپ حکومت سے بات کریں گے یا حکومت کے لوگوں سے دیکھیں گے تو وہ تو بالکل ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں چل رہے ہیں، بجز اس کے کہ ان کی پرفارمنس اس پہ بہت سوالیہ نشانات ہیں۔ لیکن ایک سینٹیمنٹ جو کہ بڑے واضح طور پر پی ڈی ایم کی اجلاس میں سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ عوام کافی نالا ہے پی ٹی آئی حکومت سے، آپ جانتی ہیں نا، ہم بھی اس کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں، جنرلی بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو پرفارمنس کی ایکسپیکٹیشنز پی ٹی آئی سے تھی وہ پوری نہیں اتری، تو عوام ایک طرح سے نالا ہیں پی ٹی آئی کے پرفارمنس سے۔ تو اگر اس ڈسپونڈنسی جو پھیل رہی ہے عوام میں، ایک نا امیدی کی سی کیفیت ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ وہ تو باتیں کرتے رہے، وعدے کرتے رہے، دعوے کرتے رہے، لیکن کچھ آن دا گراؤنڈ وہ چیزیں نہیں ہوئی جن کو عوام سمجھ رہی تھی کہ وہ ہوگا۔ تو اس سینٹیمنٹ کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپوزیشن کو فعال کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ تو ایک بہت واضح بات ہے۔ اگر اپوزیشن کو ریلیونٹ رہنا ہے اس تمام سیاسی منظرنامے میں تو اپوزیشن کو اس سینٹیمنٹ کو انکیش تو کرنا ہے۔ نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اجلاس جو ہوا اور اس کے بعد اب جلسہ بھی ہو رہا ہے، یقیناً جلسہ تمام جلسوں کی طرح کامیاب ہوگا۔ اس کے بارے میں جو آرگنائزرز ہوں گے وہ بولیں گے بہت کامیاب جلسہ ہے، جو حکومتی مشیران کی فوج ہے وہ آگے بتائے گی کہ نہیں یہ ناکام جلسہ تھا۔ تو یہ تو وہ بحث ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی ہمارے میڈیا میں۔ اور عوام جو ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیے ہم تجزیے بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے عوام جو ہیں وہ پہلے امید لگائی ہوئی تھی، انہوں نے پیپلز پارٹی سے روٹی کپڑا اور مکان ملے گا، پھر انہوں نے نون لیگ سے لگائی، پھر ابھی پی ٹی آئی سے لگائی، اب یہ یہاں سے متنفر ہو کے پھر واپس یہ امید کر رہے ہیں کہ کوئی اپوزیشن جو آئے وہ ہمارے دکھوں کا مداوع کرے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ در بدر ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں وہیں کے وہیں پڑے ہیں، اپنی سیاست سب کر رہے ہیں، اپنی سلوگنیرنگ سب کر رہے ہیں، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی سب کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی سبھی ایکٹیو ہیں، پریس کانفرنسز کا بھی بڑا زور ہے، ہر طرح رنگ و لباس کے ہمارے پاس وزراء اپوزیشن کے رہنما آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے دعوے کرتے ہیں، وہ اس کو برا کہتا ہے، وہ اس کو برا کہتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوال وہیں کا وہیں پڑا ہے کہ ہمارے عوام کی جو فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ اب آپ بات کرتی ہیں پی ڈی ایم کے اجلاس کی، تو یہاں پہ آپ نے بڑے واضح طور پر دیکھا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لے کر آئے، شہباز شریف صاحب ان کے قریب کھڑے تھے، اور انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اسے بڑے واضح انداز میں انہوں نے آف کورس ایک اپنی بھرم تو رکھا، لیکن انہوں نے دبے الفاظ میں پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید بھی کی۔ یعنی انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے ہماری پیٹھ میں خدا نخواستہ خنجر جو ہے وہ گھونپ دیا ہے۔
اب دیکھیے اس حد تک اگر ڈفرینسز بڑھ چکے ہوں تو پھر اپوزیشن کیسے جو ہے وہ ایک فعال تحریک چلا پائے گی. لیکن دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پیپلز پارٹی جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں سندھ میں حکومت رکھتی ہے. پیپلز پارٹی کے جو کنسرنز ہیں, پیپلز پارٹی کے جو اہداف ہیں وہ بالکل فرق ہیں. مولانا فضل الرحمان ہو, پی ایم ایل این ہو, ان کے پاس گوانے کے لیے کچھ نہیں ہے. نہ مولانا صاحب کے پاس کوئی حکومت ہے, نہ پی ایم ایل این کے پاس کوئی حکومت ہے. تو ان کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ایک تحریک چلائیں, ایک ایسی تحریک جو کہ حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش کی طرف ایک پیش قدمی ہو. لیکن جب تک پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی تو یہ اتنی افیکٹو تحریک تو نہیں چلا پائیں گے. اگر مثال کے طور کے اوپر پی ایم ایل این اور فضل الرحمان صاحب کی جماعتیں اور کچھ 2-3 الائڈ جماعتیں استعفے بھی دے دیتی ہیں پارلیمنٹ میں سے, تو کیا ہو جائے گا؟ پیپلز پارٹی جب مل کے سب لوگ استعفا دیں تو کچھ پریشر آ سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ دے دیں استعفے. تو اب بات یہ ہے کہ جمہوریت نمبرز گیم ہوتی ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو یہ وہی موقف ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری لے کر چل رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو عددی صورتحال ہے اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی اور اس کی الائڈ جماعتیں جو ہیں وہ برتری رکھتی ہیں. اور اگر پی ایم ایل این, پی 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 اور تمام جماعتیں جو اپوزیشن سے بلانگ کرتی ہیں وہ اگر اپنی اکثریت, وہ اپنی نمبرز دیکھیں گے تو ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ ان کو بے دخل کر سکیں یا ان کو ایک نو کانفیڈنس موشن لے کر آ سکیں. تو بلاول بھٹو زرداری کا موقف یہ ہے, یعنی پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ وہ ایک جمہوری انداز کے اندر پریشر بلڈ ضرور کریں لیکن استعفوں تک بات نہ جائے. یہ ان کا موقف ہے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا اپنا منفرد انداز ہے ان کا سیاست کا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریم پریشر جو ہے وہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی ایک چیز کا بھی کافی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے اس جلسے کا انتخاب مولانا صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کراچی میں کیا. کراچی گویا سندھ میں ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو یہ دکھا دینا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی کہ دیکھیں ہم جو ہیں اپنا پاور شو آپ کے شہر میں بھی کر سکتے ہیں. اور ان کو وہ لیور کر رہے ہیں کہ آپ آئیے, اپنی موقف کو بدلیے اور ہمارے موقف کی طرف آ جائیے. کیا وہ آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سندھ کی حکومت کو داؤ پہ لگاتے ہوئے استعفے کی طرف جائے گی. لیکن پریشر بلڈنگ ڈیموکریٹک انداز میں, جس طرح کہ آصف زرداری صاحب آپ جانتی ہیں کہ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کی داؤ پیچ میں, تو ان کا یہی موقف ہے کہ وہ پریشر بلڈنگ تو ضرور رکھیں لیکن ایکسٹریم سٹیپ نہ لیا جائے جس کو استعفیٰ دینا کہتے ہیں. تو دیکھیے اب کس طرف یہ بات چلتی ہے. لیکن جلسہ جو ہے وہ ہوگا, کامیاب بھی ہوگا کچھ لوگوں کے بقول اور کچھ لوگوں کے بقول اتنا کامیاب نہیں ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی ایک پاور شو ہے سندھ کے اندر, کراچی کے اندر پی ڈی ایم کا. پی ڈی ایم کے پاس اور آپشن بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیے پی ڈی ایم کو چاہیے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز جاری رکھے اگر اسے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے پوائنٹ آف ویو سے ٹائمنگ بھی صحیح ہے, موقع بھی صحیح ہے, شہر کا انتخاب ہے وہ بھی صحیح ہے. عوام کے اندر جو ایک نا امیدی کی کیفیت ہے اس پہ لبیک کہتے ہوئے حکومت کی جو ناقص کارکردگی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع اپوزیشن کے پاس نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو کیپٹلائز کیا. تو ان کے پرسپیکٹو سے یہ ایک اچھا پولیٹیکل موو ہے. لیکن کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی پیش خیمہ بن جائے گا, اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑی تحریک جنم لے لے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. ایک جلسہ ہوگا, جلسے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے اور پھر معمول کے مطابق اگلے دن ٹیلی ویژن پر اور اخباروں میں تجزیے ہوں گے, کالم چھپیں گے اور اس طرح سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. ٹھیک ہے سر. شہباز شریف صاحب نے LKN 249 کے جو عمائدین ہیں, کارکنان ہیں اور اہل علاقہ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. کراچی کے مسائل سنتے ہوئے وہ رو پڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کماؤ پتر شہر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ شہر کراچی کو بدل دیں. کیا یہ تنقید اور شہر کے جو مسائل ہیں یہ انڈائریکٹلی, کیا میں کہوں گی کہ ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کی یا جو سندھ حکومت ہے اس پر تنقید نہیں ہے؟ دیکھیے اس چیز پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر سیاسی اختلافات جتنے بھی لوگ کرتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں, لیکن ان کی جو گورننس ماڈل رہی ہے پنجاب میں وہ قدرے بہتر رہی ہے. پورے جتنے بھی صوبے ہیں ان صوبوں کو اگر آپ موازنہ کریں گے تو پنجاب کی پرفارمنس شہباز شریف صاحب کے زمانے میں بہت اچھی رہی ہے.
انہوں نے وہاں پہ ڈیلیور کیا ہے, انہوں نے وہاں پہ روڈز نیٹ ورک بنایا ہے, تعلیمی نظام کو بہتر کیا ہے, ہیلتھ نیٹ ورک بڑا بنایا ہے, وہاں کے ہسپتالوں کو فعال کیا ہے, امپروو کیا ہے وہاں کا. اگر آپ عام عوام سے پوچھیں گے تو وہاں پہ ایک یعنی کمیونیکیشنز یا یہ میٹرو یا انڈر پاسز یا روڈ نیٹ ورک تو بنے ہی ہیں, لیکن ہیلتھ کے اوپر, ہیلتھ کے شعبے میں بھی شہباز شریف صاحب کی زیر نگرانی بہت کام ہوا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے بہت امپروومنٹس کرنے کی کوشش کی, اس میں کامیاب بھی ہوئے, دانش اسکول بھی بنائے. پھر ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہاں پہ وہ یہ تھا کہ جو ہمارا لینڈ کا جو ہمارا جو زمینوں کا جو حساب کتاب ہوتا ہے, پٹوار کا نظام جسے کہا جاتا ہے عام زبان میں, اس کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے بھی انہوں نے کافی کام کیا. اور آپ نے دیکھا کہ کافی حد تک جو ہے پنجاب کے اندر جو زمینوں کی خرید و فروخت ہے اس کو انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کی, اس میں کامیابی بھی حاصل کی, مزید بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بروئے کار لائے, آئی ٹی یونیورسٹی لے کر آئے, انہوں نے کوشش کی کہ جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے ملک میں گورننس کو, یعنی ایٹ لیسٹ ان کے صوبے کی حد تک تو انہوں نے بہت کام کیا. تو ڈیفینیٹلی جب وہ سندھ میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں صورتحال کو, اور سندھ کی کارکردگی کے پہ تنقید پیپلز پارٹی پہ تنقید ہی ہے ڈیفینیٹلی, اگر کیونکہ پچھلے 10 یا 12 سال سے انہی کی حکومت ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے, دیکھیے سندھ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ کسی بھی صوبے کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاق اور صوبے کے اندر جو حکومتیں ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, وفاق کے اندر نواز شریف صاحب تھے, ایک ہی جماعت کی جب حکومت دونوں جگہوں پہ تھی تو آپ نے دیکھا کہ گورننس جو ہے وہ امپروو ہوئی, ان کو فنڈز ملتے ہیں. بہت سارے ایسے ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے, اور اگر دونوں حکومتیں آپس میں کوآرڈینیشن سے کام کریں تو معاملات زیادہ برق رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں. لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وفاق کے اندر اور صوبے کے اندر حکومتیں دو علیحدہ جماعتوں کی ہوتی ہیں, ان میں تناؤ ہو یا ٹینشن ہو تو ان کی جو سیاسی تناؤ اور ٹینشن ہے اس کا اثر جو ہے وہ ان کے گورننس پہ بھی ضرور پڑتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف پیپلز پارٹی پہ تنقید کر دینا ان کا مقصد نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے جو یعنی سندھ ان جنرل اور کراچی ان پرٹیکولر وہ بات کر رہے تھے کہ یہ آپ کا ایک ٹریڈ سینٹر ہے, یعنی آپ کی تجارت کا گڑھ ہے, آپ کا سپورٹ ہے کراچی. یعنی اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں تو کراچی کی تاریخ جو ہے وہ اس پورے خطے میں ایک بہت ہی منفرد مقام رہا ہے کراچی کو, کراچی کا بحیثیت شہر اور بحیثیت ہمارا جو پورٹ ہے. یعنی ایک دنیا کی بہت بڑے شہروں میں کراچی کا نام آتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی جس طرح سے اس کو پروگریس کرنا چاہیے تھی اس طرح سے نہیں کیا اس نے. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے, لیکن اس کی جو اہم ترین اگر آپ 5-6 چیزیں لکھیں تو دیکھیے کراچی کی گورننس اور اس کی جو ایڈمنسٹریشن کا نظام ہے اس کے اندر بھی بہت ساری ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم سنجیدگی سے اگر ان پر غور کریں گے تو سٹی گورنمنٹ ہے, صوبائی حکومت ہے, پھر وفاقی حکومت ہے, تو ان تینوں کے درمیان جب تک ایک پازیٹیو انگیجمنٹ نہیں ہوگی کراچی کے مسائل کا حل کبھی بھی نہیں ہو پائے گا. ہم آپس میں وہی رساکشی میں پھنسے رہیں گے اور عوام جو ہیں وہ پستے رہیں گے. تو ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی بھی حکومت ہو ان معاملات کے اندر سیاست کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تو شہباز شریف صاحب نے جو بات کی وہ یہی تھی کہ کراچی کو ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ امپروو کریں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کراچی میں پی ایم ایل این کی حکومت کیسے آتی ہے, یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے. کیوں اگر آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این اتنی اسٹرانگ نہیں ہے سندھ کے اندر, بالخصوص کراچی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی بھی ان کے کوئی انتخابات میں ہوا لڑنے کی انہوں نے کوشش تو کی ہے, لیکن اتنی پذیرائی نہیں ملی ان کو پی ایم ایل این کو. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غالباً ان کی توجہ نہیں رہی زیادہ. لیکن شہباز شریف صاحب آتے رہے ہیں سندھ کے ساتھ, ان کو مطلب ان کی جماعت بھی موجود ہے, لیکن اتنی ایفیکٹولی مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جماعت جو ہے وہ کراچی کے اندر فعال ہے. آپ بھی کراچی شہر میں رہتی ہیں, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہاں پہ پہلے تو ایم کیو ایم شہر کو رول کر رہی تھی, اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ہر طرف ایم این ایز ان کے آئے ہیں, کہیں کہیں پہ پیپلز پارٹی بھی ہے. آپ کو جو اربن سندھ جسے کہتے ہیں کراچی, جو آپ کا دیہی علاقہ ہے یعنی اندرون سندھ جسے کہا جاتا ہے, وہاں پیپلز پارٹی ابھی بھی مضبوط ہے, پہلے بھی مضبوط تھی. اور بلکہ وہ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو اندرون سندھ ہے وہ گڑھ ہے پیپلز پارٹی کا. تو یہاں پہ اس تمام منظرنامے کے اندر پی ایم ایل این اپنا مقام کیسے بناتی ہے. تو شہباز شریف صاحب کا یہی ماڈل تھا کہ وہ اپنی پنجاب کی گورننس ماڈل کو یہاں پہ
روشناس کروا کے جو ہے وہ آگے بڑھیں. لیکن I don't think کہ وہ ممکن ہو پایا, بیکاز ابھی ریسنٹ رپورٹس کچھ یہ بھی ہیں کہ جو پی ایم ایل این ہے اس کی ایون اندرون جماعت جو ان کی پی ایم ایل این ہے اس کے اندر بھی کچھ رسہ کشی چل رہی ہے. کیونکہ آپ جانتی ہوں گی کہ ایک اسماعیل مفتاح ہیں, یا وہ جو ان کے ایم این اے کے لیے الیکشن لڑے تھے, سیکرٹری جنرل رہے ہیں غالباً, انہوں نے کوئی استعفے بھی دیے ہوئے ہیں. پھر وہاں پہ کچھ ایک اور بھی شخصیت ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ وہ سندھ یعنی کراچی کے اندر پی ایم ایل این کو لیڈ کریں. تو وہاں پہ بھی پولیٹیکل رسہ کشی پی ایم ایل این کے اندر ہے. تو جب تک پی ایم ایل این اپنے آپ کا بحیثیت پارٹی فعال نہیں کر پائے گی, تو شہباز شریف کا وہ خواب کہ وہ کراچی میں یا سندھ میں حکومت کریں وہ شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا جب تک ان کی جماعت فعال نہیں ہوتی سندھ کے اندر. تو لیٹس سی کہ وہ کیا کرتے ہیں, کس طرح سے جماعت کو فعال کرتے ہیں. ان کی جماعت جب فعال ہوگی پھر وہ خواب دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ حکومت کرنے کا اور پھر وہاں کو ڈلیور کرنے کا. بالکل بالکل, ہم اپنی گفتگو کا یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے, مگر یہاں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. دیکھتے رہیے دا نیوز آور شو. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آور شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب. جاوید ملک صاحب, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وفاق میں نون لیگ کی حکومت تھی اور شہر کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا یہ اندھیروں میں ڈوب چکا تھا, اس وقت نواز شریف حکومت کی جانب سے کراچی کے جو حالات بدلے گئے تھے وہ حالات بہت دیر تک امن رہا تھا. تو اب بھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سندھ کے مسائل ہیں, جو کراچی کے مسائل ہیں, وہ وفاق کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. یہ بالکل وفاق اور صوبے کے درمیان ایک مثبت انگیجمنٹ جو ہے وہ تو مسئلوں کے حل کا پہلا میں سمجھتا ہوں کہ آبجیکٹو ہے. جب کبھی بھی اگر کوئی سنجیدگی سے اس پر غور کرے گا کہ وفاق اور صوبے کے درمیان, یعنی اگر آپ کسی بھی صوبے کے مسائل کا حل کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ وفاق اور صوبے کے درمیان ایک مثبت انگیجمنٹ رکھیں, ایک مثبت تعلق ہو, تاکہ گورننس ماڈل امپروو ہو سکے. اب ہمارے ہاں کیونکہ ایک پارلیمانی نظام ہے اور ہم اس چیز پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں پارلیمانی جمہوری نظام ہے, لیکن اس پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر صوبے کی اپنی حکومت ہے. اور وہاں پہ کبھی ایسا بھی ہے, بلکہ آج بھی اگر آپ دیکھ لیجئے تو کے پی کے کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی ہی حکومت ہے, لیکن اگر آپ ان کے دیکھیں گے تو بیچ میں ایک طرح سے کولیشن کا سا آپ کو سما نظر آتا ہے, کیونکہ وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ مختلف جماعتوں سے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو پارلیمانی جمہوریت کے اندر جب وفاق اور صوبے کے درمیان ایک ہم آہنگی ہوتی ہے, جیسے کہ ہم نے پنجاب اور وفاق کے درمیان دیکھی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے دور میں, جی, تو پھر وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جو سپیڈ ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کچھ سال پہلے چلی جائیں جب سندھ کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی وفاق میں تھی اور سندھ میں بھی تھی, تو لوگ یہ تصور یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ان کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ پیپلز پارٹی کیونکہ وفاق میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے اور سندھ ان کا گڑھ ہے, تو وہ سندھ کے اندر بہت ساری ریفارمز کریں گے, وہاں کے حالات کو بہت بہتر بنائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جتنا کر سکتی تھی اتنا وہ نہیں کر پائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو غالباً فری ہینڈ نہیں ملا, لیکن بہرحال حکومت تو انہی کی رہی. قائم علی شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا وزیر اعلیٰ تھے, اور لوگ کہا کرتے تھے جیسے کہ آج ہمارے موضوع بحث ہمیشہ عثمان بزدار صاحب ہوتے ہیں, سب کی تنقید کا ہدف. اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ سب کی تنقید کا ہدف جو تھے وہ قائم علی شاہ صاحب ہوا کرتے تھے, ان کی سینئر عمر کو لے کر, ان کے مختلف جو ان کی یعنی اگین معیار شہباز شریف ہوتے تھے, اور شہباز شریف سے جب کمپیریزن کیا جاتا تھا تو پھر وہ شاہ صاحب کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ انفیئرلی ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا. لیکن وہاں پہ بھی یہی بات کی جاتی تھی کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ کوئی ڈائنامک وزیر اعلیٰ لے کر آتے. پھر وہ لے کر آئے مراد علی شاہ صاحب کو, باہر سے پڑے ہوئے ہیں, بڑے ہینڈز آن چیف منسٹر ہیں اور بہت مقبول بھی ہیں اپنی پارٹی میں بھی, کچھ لوگوں میں بھی. کہاں ان کو اپوزیشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے بحیثیت چیف منسٹر انہوں نے
سنجیدگی سے مسائل کے حل کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن ان کی بدقسمتی کہہ لیں یا ان کا یعنی بیڈ لک یہ کہہ لیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ صرف سندھ میں رہی اور وفاق میں ان کے ساتھ ہمیشہ رسہ کشی کا سا عمل رہا. تو سر ان دونوں مثالوں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں دونوں میں ایک حکومت کا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان اچھے تعلقات ہونا ضروری ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں تو پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کے بجائے پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے. دیکھیے بنانا چاہیے، لیکن دیکھیے ہم انفارچونیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر کچھ معاملات پہ تو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. یہ ہمارے ملک کی ریالٹی ہے نا کہ ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے تو اس کو آ کے آپ بدل کے احساس پروگرام بنا دیتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مارک اس سے ہٹ جائے. یہ حقیقت ہے نا، اس پہ ہم کیا کہیں. اب جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی انہوں نے تو نام نہیں بدلا تھا، اس کا بے نظیر انکم سپورٹ ہی رکھا تھا، لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ تختی ہمارے نام کی لگی ہو، ہماری جماعت کا نام جو ہے وہ روشن ہو. ایم این اے جو ہے وہ یہ کہتا ہے جب وہ ڈیولپمنٹ کروا رہا ہوتا ہے تو اس کا یقیناً یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ لوگوں کی خدمت کرے، لیکن ایک بہت بڑا عنصر اس کے ایفرٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں کیسے جیت جاؤں. تو گو کہ اگر وہ دیکھے کہیں پہ کہ میرا مخالف ہے وہاں پہ وہ کچھ ڈیولپمنٹ کرنے لگا ہے تو اس کو بھی وہ یعنی ڈم ویو لیتا ہے اس کے بارے میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں باہمی اختلافات کو بھلا کر ڈیولپمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر کوآرڈینیشن رکھنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے آج دیکھیے ان موضوعات پہ کوئی شخص بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم صرف ہمارے میڈیا پہ چلے جائیں، ہمارے کالمز پڑھنے شروع کر دیں، آپ تجزیے سن لیں، ہم بس بحث برائے بحث کرنے میں خوش رہتے ہیں. تو سر بات تعجب کی تو یہ ہے، چینل کی بات تعجب کی تو یہ ہے، تعجب کی بات گرما گرم بحثیں ہوں، لیکن جو سنجیدہ ایشو پہ بات کرتے ہیں نا تو پھر وہ لوگ پسند نہیں کرتے سننا. اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ بتائیے مجھے آج. سر تعجب کی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو تو لے لیا ہے، لیکن جو بے نظیر صاحبہ کا بے نظیر انکم سپورٹ ان کے نام سے جدا، اس کے لوگوں کو یا اس تحریک کو چلنے کے بجائے اپنا اس پہ نام دیا ہے. تو کیا یہ پہلی شروعات تھی پیپلز پارٹی کے اوپر اٹیک کرنے کی؟ بس دیکھیے یہ ہماری پولیٹیکل کمپلشنز ہیں. بیکاز آپ کو یاد ہوگا یہ کہتے تھے جب اشتہارات لگتے تھے شہباز شریف صاحب کے یا کبھی کسی کے لگتے تھے تو یہ کہتے تھے دیکھیں یہ کیوں آپ اشتہار دے رہے ہیں، یہ آپ کے گھر سے تو نہیں لے کر آئے آپ پیسے، یہ عوام کا پیسہ ہے، آپ اشتہار پہ کیوں ضائع کر رہے ہیں، میڈیا کو کیوں ایڈز دیتے ہیں. اور دیکھیے آپ اب ایڈز آتے ہیں پی ٹی آئی کے، آپ جائیں آپ روڈ پہ دیکھیں وہاں پہ ان کے پوسٹرز بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل پہلے جب آئے تو انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، ایڈز روکنے کی جب روکے تو آپ نے دیکھا کہ کیا حال ہوا ہمارے میڈیا کا. خیر ہم اس پہ آپ کیا بات کریں، لیکن پھر ان کو مجبوراً وہی کرنا پڑا کہ اپنے ایڈز دینے پڑے، اشتہارات دینے پڑے. تو یہ بس ایک دوسرے کو پلیز کرنے کی ایک چل رہی ہے صورتحال. اس پہ اب آپ تنقید کرتے ہیں تو پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، حقیقت پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی ایڈوائزری کمزور ہے، تو شاید وہاں سے ان کو ایسے مشورے مل رہے ہیں. لیکن سر پی ڈی ایم کی بات کریں تو آج کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے پی ڈی ایم نے. کیا لگتا ہے یہ جلسہ حکومت گراؤ تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جلسہ جو ہے وہ ہو رہا ہے یقیناً. مولانا صاحب نے بڑی متحرک انداز میں اس کو آرگنائز کیا ہے. شہباز شریف صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں سے وہاں پہ ہیں کراچی میں، بزنس کمیونٹی سے بھی مل رہے ہیں، اپنی پارٹی کے امور کو بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ایموشنل بھی ہو گئے ہیں جیسے آپ نے کہا کچھ جگہوں پہ کراچی کے بارے میں بات کرتے ہوئے. تو آف کورس ایک ایفرٹ تو ہے. جلسہ تو کامیاب ہوگا یقیناً، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوگی. اگر آپ پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے رہنماؤں یا ان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں ان سے پوچھیں گے تو وہ اس کو کامیاب گردانیں گے. لوگ بھی جمع ہو جائیں گے، بیکاز آپ جانتی ہیں کہ جے یو آئی کی بھی بڑی اسٹرینتھ ہے یہاں پہ. پی ایم ایل این کی اتنی تو نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو باقی جماعتیں ہیں مل کے ایک بڑا پاور شو کر سکتی ہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ دیکھیے عوام جنرلی کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک جماعت کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جو آپ کے حالات ہوتے ہیں ان سے مجبوراً آپ باہر نکل آتے ہیں. تو ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تعداد عوام کی جو باہر نکلتی ہے یا نکلے گی یا نکلی ہے اس جلسے کے لیے،
وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے نالاں ہیں بالکل اور بالکل یقیناً وہ باہر آئے ہیں. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ تھے یا وہ اپنے جلسے کرتے تھے یا دھرنے دیتے تھے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو ان کی شخصیت سے متاثر تھے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی تھی جو کہ اس وقت کی حکومتوں سے نالاں تھے. یعنی آپ ایک سسٹم سے نالاں ہیں اور آپ اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں. اب بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے. کچھ تو ان جماعتوں کے اپنے سپورٹرز ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اور اب وہ اپنے آپ کو مشکل میں پاتے ہیں, وہ جو وعدے ان سے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے. تو وہ یہ تمام چیزیں مل کر ایک بڑے جلسے کو منعقد کرنے میں یقیناً کامیاب ہو پائیں گی. یہ ان کی جماعت تمام جماعتیں مل کے جو کر رہی ہیں تو جلسہ تو کامیاب ہی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو حکومتی اسپوکس پرسنس کی ٹیم ہے وہ اس کو یقیناً بولے گی کہ یہ ناکام ہے, لیکن یہ کلیمز اینڈ کاؤنٹر کلیمز ہماری سیاست کا حصہ ہیں, وہ چلتے رہیں گے. باٹم لائن جو ہے اس کا اصل جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے, یعنی واٹ از دا آبجیکٹو. آپ کو یاد ہوگا جب مریم نواز شریف جلسے کر رہی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اور اس پہ نواز شریف صاحب بھی خطاب کرتے تھے لندن سے بیٹھ کے, اور بڑے ہی ولولہ انگیز خطابات ہوتے تھے, لوگوں کو خون گرما دینے والے خطابات ہوتے تھے, لیکن اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ پھر ایک خاموشی چھا گئی. تو اصل تو بات ہے نا کہ کنسسٹنسی, کہ کیا اس تمام جلسوں کے بعد آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو یقیناً اس کا پہلا ہدف تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو ریلیونٹ رکھیں, اس تمام منظرنامے میں اپنا جو ہے وہ ایک مقام برقرار رکھیں. کیونکہ دیکھیے ہم ہی لوگ اور تجزیہ نگار بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے, پی ڈی ایم کے اندر اب دم خم نہیں رہا, لیکن اس طرح کے جلسوں سے یہ چیز کہنے پہ ہمیں پھر 2 دفعہ سوچنا پڑے گا. ہم دیکھیں گے کہ جلسے تو وہ کر رہے ہیں, لوگ بھی باہر آ رہے ہیں, تو یقیناً وہ اس منظرنامے میں ریلیونٹ ہیں. مستقبل کے جو انتخابات ہیں ان کے حوالے سے پلاننگ ہو رہی ہے, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس حکومت کو گرانا. تو خیر اب کیا گرانا ہے, 2 سال رہتے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ تو پورے کر ہی لیں گے یہ لے دے کے, لیکن آئندہ آنے والے انتخابات میں بھی پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے ہم جیتیں گے, اور ان کو اگر یہ ڈویژنز اپنی پر نہ کر پائے تو ان کو کہیں دوبارہ سے خمیازہ نہ بھگتنا پڑ جائے. اس لیے یہ اپنے ابھی ہی سے متحرک ہو رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ اپوزیشن متحرک رہے, حکومت کو جو ہے وہ اپنی ٹوز پہ رکھے. اور جو 2-3 اہم پوائنٹس لے کر آئے ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیے انتخابی اصطلاحات کی بات کی جاتی ہے, یعنی حکومت یہ کہتی ہے کہ انتخابی اصطلاحات ہم لے کر آئیں گے, لیکن اپوزیشن کے مشورے کے بغیر, ان کو شامل حال کیے بغیر آپ یک طرفہ اصطلاحات کیسے لا سکتے ہیں. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ویلڈ سوال ہے جو کہ پی ڈی ایم نے اٹھایا ہے کہ آپ اصطلاحات ضرور کیجئے, لیکن اصطلاحات ایسی نہ ہوں جو یک طرفہ ہوں. یعنی یہ جمہوری عمل جو ہے, اس جمہوری عمل میں یہ 1 پارٹی رول تو نہیں ہے نا کہ صرف پی ٹی آئی کے مرضی کے مطابق ہی یہاں پہ اصطلاحات ہوں. یہ اصطلاحات ممکن تبھی ہوں گی, تبھی دیرپا ہوں گی, تبھی سود مند ہوں گی, تبھی ان کے اندر کوئی ان کے ذریعے ملک میں کوئی تبدیلی آئے گی جب یہ اصطلاحات باہمی مشورے سے اور باہمی اتفاق سے ہوں گی, اور سیاسی میدان کے اندر موجود تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل حال کر کے ان کو جب آپ کریں گے تو پھر ہی ان کا کوئی فائدہ ہے. ورنہ یک طرفہ اصطلاحات بالکل بے معنی, بے سود اور کسی نتیجے کے بغیر رہیں گی. تو اگر جو لوگ پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اس کو اصطلاحات جو ہیں وہ آرڈیننسز کے ذریعے اور ریگولیشنز کو چینج کر کے اور یعنی منسٹریل پاورز کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ کر دیں, تو وہ ان کو غلط مشورہ دے رہے ہیں. یہ مشورہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر ایک لاہ عمل بنائیں, اگر وہ واقعی سنجیدہ ہیں شفاف انتخابات کے حوالے سے. لیکن اگر ان کا یا حکومت کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئندہ انتخابات میں کامیاب کرنے کے لیے کون سے سٹیپس لے لے, تو کیونکہ وہ اختیار میں ہیں, اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ایسی تبدیلیاں کر لیں جس سے وہ اپنی اگلی حکومت کو سیکیور کر رہے ہوں. ان خدشات کا اظہار جو کر رہے ہیں مولانا صاحب اور شہباز شریف, یہ بالکل ویلڈ ہے اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس میں ایک اور پہلو جو ہے وہ ای وی ایم ہے, یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ غلط چیز ہے یا ٹیکنالوجی کا ہم کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, لیکن بہت ساری تحفظات کا اظہار اس کے بارے میں کیا گیا ہے کہ بھئی الیکٹرانک ووٹنگ
मशीन जो है इसका क्या लाहे अमल होगा, कौन इसको कंट्रोल करेगा, ये सिस्टम कहीं ऐन इंतखाबात के दिन बैठ तो नहीं जाएगा जिस तरह पिछले इंतखाबात में बैठ गया था, क्या इसको मैनिपुलेशन के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये वो सवाल हैं, कंसर्न्स हैं जो कि एक जमहूरी निज़ाम के अंदर अपोजिशन उठा रही है, और इनको एड्रेस करने का एक ही तरीका है कि आप इस पर ओपन डायलॉग करें और इन तमाम कंसर्न्स को एड्रेस करें। और अगर आप इन कंसर्न्स को एड्रेस कर देंगे और एक शफाफ निज़ाम इंतखाबात लेकर आ जाएंगे जिसपे न सिर्फ हुकूमत, अपोजिशन, मीडिया, हमारे अवामुन्नास और हमारी तमाम स्टेक होल्डर्स को ये यकीन होगा कि ये इंतखाबी अमल जो है वो बिल्कुल शफाफियत पर मबनी है, और उसके बाद जो जमात भी इंतखाबात जीत के आएगी, यकीन कीजिए आप उस जमात के पास वाकई अवामी मैंडेट होगा। मैं समझता हूं ये है वो हदफ जो कि हुकूमत का होना चाहिए कि वो इंतखाबी अमल को शफाफ बनाए, लेकिन अपोजिशन को साइड लाइन करके ये मुमकिन नहीं है। आई एम श्योर आप इससे एग्री करेंगी कि सबको साथ लेके चलना होगा अगर हम शफाफियत पर वाकई यकीन रखते हैं। बिल्कुल, और उसी के बाद हमें धांधली का शोर जो है इससे निजात मिलेगी। आज का जलसा कामयाब रहा है, और बाकी लोग इस पर क्या कहते हैं, ये कामयाब हुआ है या नहीं हुआ, पीडीएम किस हद तक कामयाब हुई है, शहबाज शरीफ आए हैं यहाँ पे विजिट करके गए हैं, इसके बाद क्या क्या तनकीद होती है, क्या क्या पॉइंट्स उठते हैं, किन किन बातों पर एतराज़ात होते हैं, ये तो पूरा हफ्ता मैं और आप देखते रहेंगे। लेकिन यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान शहजादी कमल को। अल्लाह हाफ़िज़।